أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے درس بخاری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس سلسلے میں آپ سماعت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور معتبر شروحات کی روشنی میں یہ آپ جان پائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی اس حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، طویل حدیث مبارک، کتاب الوحی میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ اس میں شاہ روم ہرقل یا ہرقل کا تذکرہ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے دونوں اعراب ذکر فرمائے۔ فرمایا یا تو یہ ہرقل ہے اور یا ہرقل ہے، دونوں ہی طرح یہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس نے 31 سال حکومت کی ہے۔ اس کی حکومت کے دوران ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس وقت اس کی حکومت روم کے شہروں پر تھی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر اس حدیث مبارک میں آئے گا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ آپ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھے اور ان کے حسن کی مثالیں دی جاتی تھی۔ حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کی صورت میں نازل ہوا کرتے تھے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارک کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے۔ آئیے حدیث مبارک سماعت فرمائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو الیمان حکم بن نافع نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں خبر دی کہ ابو سفیان بن حرب نے انہیں خبر دی۔ یہ اس دور کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے کہ جب ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ بغرض تجارت انہوں نے شام کا سفر کیا۔ ہرقل شاہ روم کو پتہ چلا تو اس نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ ابو سفیان اور قریش ہرقل کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں تھا۔ ہرقل نے انہیں اپنی مجلس کے اندر بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد بڑے بڑے وزراء، علماء، امراء موجود تھے۔ پھر ہرقل نے قریش کو اور اپنے ترجمان کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی۔ اس نے کہا کہ تم میں سے اس شخص کا قریبی ساتھی کون ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں؟ ابو سفیان کہتے کہ میں نے کہا کہ میں باعتبار نسب کے ان کے قریب ہوں۔ ہرقل نے پھر کہا کہ اس کو یعنی ابو سفیان کو اور اس کے ساتھیوں کو میرے قریب کر دو، اور جو اس کے ساتھی ہیں ان کو ابو سفیان کے پیچھے کھڑا کر دو، اور انہیں یہ بتا دو
کہ میں ابو سفیان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ غلط جواب دے تو تم پیچھے سے اشارہ کر دینا، یعنی انکار کر دینا، اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں فواللہ لولا الحیاء من ان یاثروا علی کاذبا لکذبت عنہ، کہا بخدا اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات پر شرم نہ ہوتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور آپ کے متعلق جھوٹ بولتا۔ پھر ہرقل نے، ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلا سوال کیا، سوال یہ تھا کہ کیف نسبہ فیکم، کہ تمہارے درمیان اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ وہ ذو نسب ہے، عمدہ نسب والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہرقل نے دوسرا سوال کیا اور کہا کہ یہ دعویٰ اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی کیا تھا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا اور کہا کیا اس کے باپ داداؤں میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، بادشاہ کوئی ان کے باپ داداؤں میں نہیں گزرا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ ان کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ مقتدر لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کمزور لوگ ہیں، پسماندہ ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ایزیدون ام ینقصون، کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کیا ان میں سے کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے ناراض ہو کر واپس بھی پلٹا ہے، یعنی دین کو چھوڑ گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہو؟ تو کہا میں نے کہا ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے دعوی نبوت کرنے سے پہلے تم اس پر جھوٹ کی تہمت باندھتے تھے؟ تو میں نے کہا نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین مشہور تھے۔ اس نے کہا کہ کیا وہ بد عہدی کرنے والے ہیں، عہد شکنی بھی کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، لیکن ابھی حال ہی کے اندر ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا ہے، پتہ نہیں اس میں وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی اس بات پر کہتے ہیں کہ اس بات کے سوا مجھے آپ کے خلاف کوئی بھی بات کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ملی، بس یہ تھوڑی سی گنجائش نظر آئی تھی تو وہ میں نے کہہ دی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، کیا تمہاری آپس میں کوئی جنگیں وغیرہ بھی ہوئی ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں ہماری جنگ ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس کا نتیجہ کیسے رہا؟ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، تمہاری اس کے ساتھ جنگ کیسی رہی، نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا الحرب بیننا وبینہ سجال ینال منا وننال منہ، ہمارے اور ان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے وہ ایک ڈول کی طرح رہی، کبھی اس ڈول کو وہ حاصل کر لیتے اور کبھی ہم حاصل کر لیتے۔ جیسے کنویں کے اوپر ڈول ہوتا ہے تو کبھی وہ کسی کے حصے میں آتا ہے تو کبھی کسی کے حصے میں آتا ہے، جو اس کو پا لیتا ہے وہ پانی بھر لیتا ہے اور جو حاصل نہ کر سکا وہ محروم رہتا ہے۔ تو کہا ہماری جنگ کے حوالے سے ان کے درمیان جو کیفیت رہی، الحرب بیننا وبینہ سجال ینال منا وننال منہ، کہ ہماری کنویں کے ڈول کی طرح کیفیت رہی ہے۔ تو اس نے کہا ماذا یأمرکم، وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتے ہیں، وہ تبلیغ کیا کرتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلہ، کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور رشتے داروں کے ساتھ صلہ
رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر ہرقل نے جب یہ سارے سوالات کر لیے تو کرنے کے بعد اپنے ترجمان سے کہا کہ تم اس کو بتاؤ کہ میں نے تم سے اس کے نسب کے متعلق سوال کیا تو تم نے کہا کہ وہ ذو نسب ہیں۔ تو پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ہرقل کہتا ہے کہ اسی طرح رسول اپنے قوم کے اندر وہ ذو نسب یعنی عمدہ نسب والے ہوا کرتے ہیں، اور میں نے تم سے یہ سوال کیا کیا تم میں سے کسی نے پہلے اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا تھا؟ تو تم نے کہا کہ نہیں، میں نے دل ہی دل کے اندر یہ خیال کیا کہ اگر تم میں سے کسی نے پہلے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص اس دعوے کی پیروی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کیا گیا تھا، اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا اس شخص کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا اگر اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی ملکیت کو طلب کر رہا ہے، اور میں نے تم سے سوال کیا کہ آیا تم اس کے دعوی نبوت سے پہلے اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ پس میں نے پہچان لیا کہ جو شخص لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھے گا، اور میں نے تم سے سوال کیا کہ مقتدر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ پسماندہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ پسماندہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہی لوگ رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں ایزیدون یا وہ کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایمان کا معاملہ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جائے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ ان میں سے کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو ناپسند کر کے اس سے پلٹتا تو نہیں؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور جب ایمان کی بشاشت دلوں کے اندر رچ بس جاتی ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا کبھی انہوں نے بد شکنی کی ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور اسی طرح رسول عہد شکنی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ تم کو نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، اگر تم نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ برحق ہے، یعنی تم نے ٹھیک بات کہی ہے، تو ان قریب میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، اور پھر ہرقل نے کہا اور میں یہ جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہرقل نے کہا اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرنے کی مشقت اٹھاؤں گا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ضرور ان کے پیروں کو دھوتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکتوب کو منگوایا جس کو آپ نے حضرت دحیہ کے ذریعے بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے وہ مکتوب ہرقل کو دے دیا۔ ہرقل نے پڑھا تو اس میں جو لکھا ہوا تھا آپ بھی سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدى، اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک اثم العریسیین،
وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے، ہرقل عظیم الروم کی طرف جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو۔ بہرحال بسم اللہ کے بعد بس بے شک میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، تم سلامت رہو گے، اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے اعراض کیا تو تمہارے متبعین کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اہل کتاب ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے مابین برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ قرار دیں، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو لوگو تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان۔ اختتام کو پہنچا، گفتگو تو ابھی بھی آگے باقی ہے، کچھ تبصرہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔